یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جی، یہ نہیں کہا میں موحد ہاں، باپ مشرک ہے، میں توحید والا، باپ دا عقیدہ گندا شرک والا ہے، میں باپ دی عزت اندر فرق پاواں، نا نا نا، باپ اولاد واسطے بڑی عظمت تے مقام والا ہے۔ باپ دی عظمت اس تو بڑی کی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی نو تیرا باپ بنا دیتا ہے۔ اگر اے ہستی دنیا تے نہ ہوندی، جدے سامنے ٹر ٹر کر رہے ہیں، جدے سامنے انکار کر رہے ہیں، اور جدے حوالے نال اسی کہنے ہیں چار جماعتاں پڑھ کے ابا تینوں کی پتہ ہے تو پرانے زمانے دے، تو اچھی سوسائٹی اندر نہیں بیٹھا، تیرے کول نالج تے علم نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ باپ دی سب تو بڑی عظمت ہے وے، اللہ نے بے شک ان پڑھے رب نے تینوں ایدا تے اللہ تعالیٰ نے اینوں تیرا باپ بنا دیتا ہے۔ باپ ہونا ہی بڑی عظمت دی بات ہے۔ خلیل الرحمان کہندے نے یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جی، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی جڑے ویندے نہیں، جڑے سندے نہیں، جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں، انہاں دی عبادت نہ کریا کرو، تے جڑے نفع نقصان دے مالک نہ ہون، جڑے سنن تو تے بولن تو عاجز ہون، اے میرے ابا جی او کدے بھی معبود برحق ہو سکدے؟ اے معبود نہیں، معبود ہوئے جڑا نفع دا مالک ہے، نقصان دا مالک ہے، زندگی دا مالک ہے، موت دا مالک ہے، تیاں دین والا، پت دین والا، اور جڑا بارشاں نازل کرن والا، موسم تبدیل کرن والا، گرمی تے سردی لے ہون والا، آسمان تو بارشاں نو نازل کرن والا، او پروردگار ہے جدی ذات نو کدے زوال نہیں، جدی ذات کدے فنا نہیں ہوئے گی۔ او پروردگار کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا دے لوگوں، دنیا دی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، پہاڑ بڑے پختہ نے، ایک وقت آئے گا اے جناب روئی دی طرح فضا دے اندر اڑ دے نظر آؤں گے، زمین بڑی پختہ ہے، ایک وقت آئے گا زمین پھٹ جائے گی، آسمان بڑا پختہ ہے، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان دے ستارے چند سورج ہر چیز بے نور ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، دنیا دی ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے تے صرف تیرے پروردگار دی ذات نے رہنا ہے۔ اللہ نو بقا ہے، اللہ دے علاوہ کائنات دے اندر کوئی چیز نہیں جڑی ہمیشہ رہی ہوئے یا ہمیشہ رہے گی۔ اگر کائنات اندر اللہ دی ذات دے علاوہ کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندا تے میرے تواڈے پیر و مرشد آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ رہندے، کیونکہ آپ دا مقام ساری کائنات میں جو سب تو زیادہ ہے۔ تے جدوں 63 سال دی عمر پا کے آپ دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی قبر مبارک بن گئی ہے، آپ دا روضہ انور بن گیا ہے، آپ علیہ السلام نو دفن کر کے صحابہ نے مٹی ڈال دیتی ہے، آپ دی نماز جنازہ ادا کیتی گئی ہے، آپ جدو دنیا تو چلے گئے نے، ماں عائشہ رو رہیاں نے، سیدہ حفصہ پریشان نے، سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے، حسنین کریمین دیاں اکھاں میں چانسو نے، تے جدو سرور کائنات نہیں رہے، پھر کائنات اندر آپ دے بعد کوئی نہیں جنہوں اللہ ہمیشہ دی زندگی عطا فرما دیندہ۔ آپ نہیں رہے، کون رہے گا کائنات اندر؟ فرمایا اے میری قوم، تسی سورج پوج دے ہو، چند پوج دے ہو، ستارے پوج دے ہو، اگ دی پوجا کر دے ہو، حجر تے شجر انہیں دے سامنے چک دے ہو، اے میری قوم دے لوگو، یہ تے ساریاں چیزاں ڈوب جان والیاں، ختم ہو جان والیاں، فنا ہو جان والیاں، نہ سندیاں نے، نہ ویخ دیاں نے، نہ نفع دیاں مالک، نہ نقصان دیاں مالک۔ آ جاؤ انہاں سب نو چھوڑ کے ایک رب دے در تے چک جاؤ جیڑا پروردگار
ہمیشہ تمہیں تے او دی ذات نو ہمیشہ ہی کدے زوال آ سکدا ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات دے اندر ہر چیز دا مختار جے اللہ ہر چیز تے قادر جے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر ارشاد فرماندے نے فرمایا دنیا دے لوگو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر للہ ملک السماوات والارض آؤ ایک رب دے در تے جھک جاؤ او رب ہووے جیڑا زمیناں دا بادشاہ ہے جیڑا سارے آسماناں دا بادشاہ ہے او پروردگار ہووے او جیڑا شہنشاہ ہے جدی بادشاہت نو کدے زوال نہیں جنوں دنیا کولوں ووٹ نہیں لینے پیندے جنوں انتخاب نہیں لڑنا پیندا اور جدی 5 سال بعد مدت ختم نہیں ہوندی للہ ملک السماوات والارض زمیناں تے آسماناں دا بادشاہ کون اللہ اور اللہ کلا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن لو کچھ بندے ایویں لا علمی دی بنا تے او فلاں بندہ بڑا شہنشاہ ہے او فلاں بڑا شہنشاہ آدمی ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی ذات دے علاوہ کائنات دے اندر کسے نو شہنشاہ کہنا اللہ رب العزت نو گالی ہے آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوق دی زبان تو سب تو برا جڑا کلمہ لگدا ہے سب تو ناپسندیدہ جڑا کلمہ ہے وہ اے وے کہ اللہ دے علاوہ کسے نو شہنشاہ کیا جائے وہ کلا ہی شہنشاہ ہے بادشاہاں دا بادشاہ کون تے جڑا بادشاہاں دا بادشاہ ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے شہنشاہ سارے شاہاں دا شاہ سارے بادشاہاں دا بادشاہ سارے حکمرانہ دا حکمران تے وہ کون ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ دے علاوہ کسے نو شہنشاہ نہ کیا جے اے جنہاں نو اللہ نے اقتدار عطا کیتا ہے رب نے عارضی طور تے اختیار عطا کیتا ہے اللہ نے حکومتاں دتیاں نے بادشاہتاں دتیاں نے اے اللہ دی دتی ہوئی اس کائنات دے اندر اللہ نے اپنے بندیاں نو امانت دتی ہے رب دی دتی ہوئی امانت ہے اللہ جدوں چاہے واپس لے لے تے اللہ دی بادشاہت ذاتی ہے اللہ کولوں او دی شہنشاہی کوئی واپس لے سکدا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار
جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔